زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ وعلی رسول الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، یعنی رمضان کا آج 20واں روزہ ہے، اور آخری عشرے میں ایک مخصوص عبادت ادا کی جاتی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو درس عقائد کا سلسلہ روک کر آج میں اعتکاف کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ جو لوگ اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کو بصیرت حاصل ہو جائے، اور باقی لوگوں کو بھی ترغیب حاصل ہو جائے، اور عام لوگوں کو معلومات حاصل ہو جائے۔ اعتکاف اللہ رب العزت کی عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ ایک قدیم عبادت ہے، بہت پرانی عبادت۔ نبیوں نے، رسولوں نے اعتکاف کیا، اور نبیوں اور رسولوں کی امتوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ اور جس طرح نماز، صدقات و خیرات، حج بیت اللہ اور روزے یہ قدیم عبادتیں ہیں، مذہب اسلام یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آمد سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، انبیاء کرام کی، مرسلین اعظام کی، انہوں نے بھی یہ ساری عبادتیں کی ہیں، اسی طرح اعتکاف بھی انہوں نے کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے پختہ عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرنا، پاک رکھنا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو پاک رکھنا اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کرنے والے تھے خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، اور بعد میں اعتکاف کرنے والے آنے والے تھے، اور ان سے پہلے بھی اعتکاف کرنے والے یا اس زمانے میں جو بھی موحد رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر گویا کہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعتکاف کرنا صرف حضور کی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے امت سے پہلے جو امتیں گزری انہوں نے بھی اعتکاف کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے یکسوئی اختیار کرنا، اڑ جانا، بیٹھ جانا، گوشہ نشین ہو جانا، یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے تعلقات ختم کر کے مسجد میں آ کر اللہ رب العزت کی جانب مکمل طریقے سے متوجہ ہو جانا، تاکہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ ہے اعتکاف کا معنی، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمتیں آئی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں لیں، مسلم شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر روایتیں موجود ہیں، یہ حدیث کے سب مشہور کتابیں ہیں۔ ان سب میں ہے کہ ہجرت کے بعد جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ تشریف لائے تو پابندی کے ساتھ آپ نے اعتکاف فرمایا۔ وصال اقدس سے 1 سال پہلے جو اعتکاف تھا وہ چھوٹ گیا تھا، 9 ہجری کا اعتکاف حضور نہیں کر پائے کسی سفر کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے۔ تو پھر اگلے سال جو رمضان آیا، جو حضور کی زندگی کا، ظاہری حیات کا آخری رمضان تھا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
10 دن کا اعتکاف اس رمضان کا اور 10 دن کا اعتکاف اس رمضان کا، اعتکاف کی اہمیت اور شان بیان کرنے کے لیے۔ بلکہ بخاری شریف کے ایک روایت یہاں تک آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا، پورے 30 دن آپ مسجد میں رہے، اور مسجد اقدس میں ایک ترکی خیمہ لگایا گیا، اس ترکی خیمے کے اندر آقا کریم پورے 30 دن رہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ جن کے اوپر امت کا بار ہو، امت کا بوجھ ہو، پوری دنیا کو جن کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، ترغیب دینا ہے، پھر ازواج مطہرات بھی ہیں، اہل خاندان بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سب سے قطع تعلق ہو کر آپ نے پورے 1 مہینے مسجد شریف میں اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ نے وجہ بیان فرما دی اعتکاف کرنے کی۔ آپ نے خیمہ اقدس سے سر اقدس باہر نکالا اور کہا اپنے صحابہ سے جو باہر بیٹھے حضور کے انتظار میں تھے کہ حضور باہر آئیں تو ملاقات ہو جائے، دیدار کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں شب قدر کی تلاش و جستجو میں میں نے اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، مجھے شب قدر نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی شب قدر نہیں ملی، تو اب تم لوگ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرنا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ حضور کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ شب قدر یہ پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں نہیں ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ بھی آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر من الاواخر من رمضان، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ تو اعتکاف کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پابندی سے اعتکاف فرمایا، اور آپ کو دیکھ کر آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ مسجد شریف کے گوشوں میں، کونے میں ان کے بھی خیمے لگے، انہوں نے اعتکاف فرمایا، مگر چونکہ بعد میں فاروق اعظم کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضور کے زمانے میں بھی جب مسجد میں آنے کی جو اجازت تھی وہ صرف اجازت ہی تھی، ان کے لیے کوئی اس میں فضیلت نہیں تھی۔ جیسے مردوں کے لیے مسجد میں آنے کی فضیلت ہے، عورتوں کے لیے فضیلت نہیں تھی، بس یہ کہ ان کو رخصت تھی کہ آنا چاہیں تو مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ان کے لیے بھی تاکید یہ تھی کہ گھر کے اندر نمازیں پڑھیں۔ اب چونکہ حضور کے جو حجرے تھے ازواج مطہرات کے، یہ بالکل مسجد شریف سے ملے ہوئے تھے، تو ازواج مطہرات، اور گھر بہت چھوٹے چھوٹے تھے، مکانات 10 بائی 10 کے روم بھی نہیں ہوں گے جو حضور کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے، تو اس لیے مسجد کے اندر خیمے لگائے، انہوں نے بھی اعتکاف فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے کے بعد۔ اور پھر صحابہ کرام نے اعتکاف بھرپور اہتمام فرمایا، اور حضور نے اعتکاف کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال یوں دی جاتی ہے جیسے کوئی انسان ہے جو دنیا کے کسی سخی دادا کے در پر جا کر پڑھ رہے اور ٹلنے کا نام نہ لے کہ جب تک میرا مقصود حاصل نہیں ہوگا اور مجھے میری منزل نہیں مل جائے گی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پڑا رہے در پر، کسی بھی سخی کے در پر، کہ جب تک سخی کی توجہ نہیں ہوگی اور یہ ہمارا کام نہیں بنائے گا تب تک میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں بہنوں، رشتہ داروں کو، خاندان کو، قبیلے کو، اپنی مصروفیات کو، تجارت، بزنس، سب کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ بالکل مسجد میں آ جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، اور گویا کہ اللہ کے در پر آ گیا کہ اللہ جب تک مجھے معاف نہیں فرمائے گا میں تیرے در سے نہیں جانے والا ہوں۔ تو پھر یکسوئی کے ساتھ جب وہ 10 دن تک اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ شعب الایمان کے اندر ایک روایت ہے جو حضرت امام حسن بصری سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ روزانہ ایک دن کے اعتکاف کے صلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے، شعب الایمان کی روایتیں ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کو 2 حج مقبول اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو نیکیاں کرنے والوں کو دی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اعتکاف کرنے والا بہت سی نیکیاں نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، وہ مسجد میں آ گیا، تلاوت قرآن کر لے گا، نمازیں پڑھے گا، اذکار کرے گا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے گا، درود پاک پڑھے گا، بہت سارے کام کر پائے گا، بہت سی نیکیاں، مگر بہت سی نیکیاں چھوٹ جائیں گی اس کی۔ مثلا ماں باپ کی زیارت نہیں کر پائے گا۔ ماں باپ کی زیارت یہ ایک نیکی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ مریض کی عیادت نہیں کر پائے گا وہ، اور مریض کی عیادت کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قبرستان جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس طرح بہت سے کام ہیں
جو عبادت میں شمار ہوتے ہیں، نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں کر پاتا ہے۔ تو حضور نے بشارت دی کہ جو اعتکاف میں بیٹھنے کی بنیاد پر اس طرح کی نیکیاں نہیں کر پاتا ہے، تب بھی اللہ عز و جل اس کو اس طرح کی نیکیاں کرنے کی برابر ثواب عطا فرماتے، محروم نہیں رہتا ہے۔ تو جو عیادت کر رہا ہے مریضوں کی، اور جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، جو قبرستان جا کر مردوں کے لیے سارے ثواب کر کے ثواب کما رہا ہے، تو اعتکاف کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں محروم رہ گیا، اس کو مسجد میں رہنے کی برکتوں سے اللہ یہ ساری نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک چیز اس حدیث پاک میں بہت قابل غور ہے، ہوا یعکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا ایک بہت عظیم ذریعہ اعتکاف ہے۔ مثلا جو انسان شراب پینے کا عادی ہو، اور ماہ رمضان میں بھی معاذ اللہ شراب اسے نہ چھٹ رہی ہو، کہیں گوشے میں تنہائی میں جا کر، کسی تاریک اندھیرے میں، کہیں بند کوٹری میں جا کر شراب پی لیتا، کوئی دیکھ نہیں نہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ایسا اعتکاف کر لے مسجد میں، تو اعتکاف کی برکت سے کم 10 دن تک وہ شراب نہیں پیے گا، برکتوں سے اعتکاف کی برکتوں سے وہ شراب پینے سے بچ جائے گا 10 دن تک کم سے کم۔ جوا کھیلنے والا، رشوت کا کاروبار کرنے والا، اسی طریقے سے گالی گلوچ کرنے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا، چغلی غیبت کرنے والا، اس طرح کے جتنی بھی برائیاں ہیں، جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف کی برکت سے ان تمام برائیوں سے بچتا ہے، کیونکہ جب لوگوں سے میل جول ہوگا نہیں، جھگڑا نہیں ہوگا، جب بات چیت نہیں ہوگی تو گالی گلوچ بھی نہیں ہوگی، اور جب بات چیت نہیں ہوگی تو چغلی غیبت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا دراصل بہت سی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بہت سی برائیوں سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اس طرح کی کئی روایتیں، ایک روایت میں یہاں تک آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس بندہ مومن نے، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ اس کے گزرے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سے گناہ انسان کر لیتا ہے، اور گناہ کرنا تو انسان کی گویا کی فطرت میں داخل ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ نفس امارہ بھی ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، تو اس لیے گناہ کرنا انسانی فطرت ہے۔ اللہ کے مخصوص بندے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جن کو اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے۔ باقی عام انسان تو گناہ کرتے ہیں، مگر بندہ کامل وہ ہے اور مومن کامل وہ ہے جو گناہوں پر شرمسار و شرمندہ ہو جائے، توبہ کرے، گناہوں پر اڑا نہ رہے۔ اڑا رہنا گناہوں پر یہ شیطانی پھر عمل ہے۔ گناہ ہو جانا یہ بہت بری بات نہیں ہے، گناہ پر اڑے رہنے بہت بری بات ہے۔ تو جب انسان اعتکاف کرتا ہے اور مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے، تسلسل کے ساتھ وہ روزے رکھتا ہے، تسلسل کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے، اور ان تمام باتوں سے بچتا ہے جو گناہوں کی دعوت دیتی ہیں، تو پھر ایسے انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اور پھر سچی توبہ کیے بغیر وہ گھر نہیں پہنچتا ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو مسجد شریف کے اندر ہی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جن کا حق مارا ہے، مال غصب کیا ہے، مال چھین لیا ہے، ان کا مال دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس عزم کے ساتھ مسجد سے باہر جاتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے جن کا بھی حق مارا ہے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا حق ادا کریں گے۔ تو ظاہر بات جس کی ایسی کنڈیشن ہو جائے، گناہوں سے توبہ بھی کر لے، اور جن لوگوں کا حق مارا ہو ان لوگوں کا حق ادا کرنے کے مکمل نیت بھی کر لے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسے انسان کے سارے گناہ معاف نہ کیے جائیں۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور نے بشارت دی ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں۔ اب تھوڑی سی باتیں اعتکاف کی قسموں کے حوالے سے۔ ابھی آپ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب میرے ساتھ پڑھ لیں، نوایت سنت الاعتکاف پڑھیں۔ آپ پڑھ لیں، دوبارہ کوئی حرج تھوڑی، کوئی ناجائز تھوڑی، آپ کہہ رہے میں نے پڑھا ہوا ہے، 50 بار پڑھیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھی نیتیں بار بار کریں آپ، ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی اچھی نیت کر لی تو دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ ابھی مسجد کے باہر جائیں گے، اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا،
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد کے اندر کسی کو کھانے پینے کی حاجت ہے، یہ تو خیر ماہ رمضان ہے، یہ تو آپ سال وقت کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں مسجد میں آنے کے وقت، اور جب بھی مسجد میں جائیں اس طرح کی نیت کر لیا کریں، کھانے پینے کی اگر حاجت ہوگی تو اس کی اجازت مل جائے گی۔ شرعاً کوئی شخص مجرم نہیں ہوگا جو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نفلی جو عبادت ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ 1 لمحہ 2 لمحہ 10 15 20 منٹ 1 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم وقت کا بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید آئی ہے، اور سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے ترغیب دی ہے اور کر کے دکھایا ہے، پورے تقریباً 10 سال تک آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا ہے، تو یہ اس کی سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل۔ مگر حضور نے امت پر رحم کرتے ہوئے یہ اس کو جو ہے سنت مؤکدہ علی العین نہیں قرار دیا کہ ہر شخص پر سنت مؤکدہ ہے، ایسا نہیں قرار دیا گیا، ورنہ سب پریشان ہو جاتے اور مسجد والے پریشان ہو جاتے، مسجد بھر جاتی۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر شخص پر اعتکاف کرنا سنت ہے تو پھر مسئلہ ہو جاتا، سب کے لیے پریشانیاں ہوتی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا حکم نہیں دیا جس سے ان کی امت پریشان ہو۔ دیکھیں تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور سنت ہونے کی فقط وجہ یہ ہے کہ حضور نے سنت قرار دیا، ورنہ اگر حضور اس چوتھے دن بھی باہر آ جاتے تو ممکن تھا کہ یہ تراویح کی نماز فرض یا واجب ہو جاتی، امت پریشان ہو جاتی۔ بہرحال تو جس محلے کی مسجد ہے اگر چند لوگ بھی اعتکاف میں آ کے بیٹھتے ہیں تو سارے لوگ بری ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کا احسان پورے محلے والوں پر ہوتا ہے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک ماحول نہیں ہے، بہت سے علاقوں میں ہم نے ماحول دیکھا ہے کہ جو بندہ مومن اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور عام طور سے 1 2 لوگ بیٹھتے ہیں، تو بمبئی جیسا شہر ہے یہاں 10 20 25 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کسی مسجد میں 40 50 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے۔ مگر گاؤں دیہاتوں میں اتنا ماحول تو ہوتا نہیں ہے، اور چھوٹے موٹے شہروں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ہمارے محلے کی جو مسجد، آج میں بھائی سے معلوم کروں کہ کوئی بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ ایسی کنڈیشن، یعنی کوئی بھی کنفرم نہیں ہوتا کوئی بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے۔ کئی سال ایسے گزرے کوئی نہیں بیٹھا اعتکاف میں، ایسے حالات بنے ہوئے۔ تو بہت سے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں محلے والے ان کو تحفے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھ کر ہم کو فری کر دیا، ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، ہماری مصروفیات ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، ہم نہیں بیٹھ پائے، چلو آپ نے بیٹھ کر ہم کو گناہ سے بچا لیا اور ہم اس کو قیامت کے دن مواخذے سے بچا لیا۔ میں نے بہت سے علاقوں میں ایسے ماحول دیکھے ہیں، تو گویا کہ علاقے والے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اعتکاف واجب جس کو کرنا ضروری، یہ منت والا اعتکاف ہوتا ہے کہ آپ منت مان لیں کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کے اعتکاف میں بیٹھوں گا، 3 دن کے اعتکاف میں بیٹھوں گا، یہ سال بھر کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اب کام ہو گیا تو اس دن کا اعتکاف کرنا واجب و ضروری ہوگا جس دن اعتکاف کرنے کی منت مانی ہے۔ اب دیکھیے منت کا جو اعتکاف، یہ اعتکاف واجب ہے، یہ کرنا ضروری ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے۔ ان دونوں اعتکافوں کے لیے روزہ ضروری ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف نہیں ہو سکتے۔ منت کسی نے اعتکاف ہی مانی ہے، بھلے 1 دن ہی کے اعتکاف کی منت مانی ہو تو آٹومیٹک اس نے روزے کی بھی منت مان لی، چونکہ وہ جو اعتکاف ہے وہ روزے کے بغیر ہوگا نہیں۔ بلکہ اگر کسی نے روزے کے بغیر اعتکاف کیا بھی تو اعتکاف اس کا کام کا نہیں، بیکار ہے وہ۔ یا کسی نے روزہ رکھا تھا، اعتکاف میں بیٹھا اور روزہ رکھنے کے بعد روزہ اس نے توڑ دیا اور یہ سوچا کہ بھئی ہم نے تو اعتکاف کی نیت کی تھی، کوئی روزے کی نیت تو کی نہیں تھی، لاؤ کھا پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی 10 دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان دونوں اعتکافوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مسجد کے اندر رہے، بالخصوص ماہ رمضان کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں پسینہ نکل آتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو بھائی اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ سارے لوگوں سے قطع تعلق ہو کر مسجد میں آ جائیں، مشقت برداشت کریں۔ اور آج تو کوئی پسینے کی بات ہی نہیں ہے، بدبو کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، پہلے کی باتیں الگ تھیں، خوشبو آپ جیب میں رکھیے، اپنی خوشبو روزے کے حامل لگا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ گرمی دور کرنے کے لیے ہم روزانہ غسل کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے،
مسجد سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں اعتکاف کی حالت میں۔ ہاں کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو الگ مسئلہ ہے، چونکہ مسجد کے اندر غسل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر مسجد کے بازو میں جو غسل خانہ ہوگا یا نہیں ہے اہتمام تو گھر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں کے باہر کہیں غسل خانے کے اہتمام نہیں ہے، مگر عام طور سے مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے، تو غسل کرنے کی نیت سے غسل کرنے کے لیے باہر آ سکتے ہیں اگر انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے، نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنے کے لیے باہر آ سکتے ہیں۔ پیشاب پخانے کی حاجت ہے تو باہر جا سکتے ہیں۔ تو طبعی کوئی حاجت ہو یا شرعی کو ضرورت ہو تو باہر نکل سکتے ہیں، باقی مسجد کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب میں ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان دونوں عذروں کے بغیر، طبعی عذر یعنی پیشاب پخانے کا عذر اور شرعی عذر ہو اور یہ عذر نہ ہو، ان کے بغیر اگر کوئی شخص باہر نکلتا ہے تو باہر نکلتے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مکمل طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات اس سال اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، کئی بچے ہیں محلے کے ہمارے پاس آئے، ہم نے پرمیشن دی ان کو، البتہ ہم نے تھوڑی تاکید کی ہے کہ اس سال آپ موبائل مت لائیے، موبائل لانے کی اجازت آپ کو نہیں۔ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جوش میں لوگ اعتکاف میں آ کے بیٹھ ضرور جاتے ہیں مگر 2 دن میں اکتا جاتے ہیں، کیونکہ تلاوت کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے، نفل نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے، کبھی انہوں نے کیا نہیں۔ اور جب ایک دم سے ان کو 10 دن لگتا ہے کہ اب تو ہم تو گھر گئے، اب تو ہم نکل نہیں سکتے، اب کریں کیا، ٹائم کیسے پاس ہو، تو پھر موبائل سے ٹائم پاس کیا جاتا ہے۔ 2 کام کرتے ہیں اعتکاف کرنے والے، دونوں برے عمل ہیں۔ ایک تو دن بھر سوتے ہیں، فجر بعد سوئیں گے تو پھر ظہر تک سوتے رہیں گے، رات میں سوتے ہیں کہ نہیں سوتے پتہ نہیں۔ یہ تسلسل کے ساتھ ان کا سونا ہوتا ہے، 8 سے 10 گھنٹے 6-7 گھنٹے مسلسل سوتے ہیں، ظہر بعد پھر ایک ہاتھ مار لیتے ہیں سونے کا، رات میں ایک اور ان کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے۔ باقی جو ٹائم ہے موبائل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آڈیو سن رہے ہیں، بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگوں نے غلط چیزیں بھی اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر رہ کر موبائل کے اندر دیکھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس طرح کا اعتکاف کس کام کا؟ آپ کیوں ماں باپ کو چھوڑ کر آئے تھے؟ کیوں کاروبار چھوڑ کر کے آئے تھے؟ بھئی آئے تھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو کیا سونے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ موبائل کا مس یوز کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ مسجد کے اندر بلا وجہ ہلڑ بازی کرنے اور باتیں کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ اعتکاف کا معنی ہی فاسد ہو گیا۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہی تھا کہ آپ سب سے بے تعلق ہو جائیں، 10 دن کے لیے بالکل کنارہ کش ہو جائیں اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ نے اپنی جیب میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے اور آپ سونے کے جذبات رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو جائے گی؟ لہٰذا جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان کو میں تاکید کرتا ہوں، اولاً بڑا موبائل لانے کی کوشش نہ کریں۔ کسی کو بہت سخت حاجت ہے، جیسے کتاب وغیرہ، دینی کتاب وغیرہ پڑھنی ہوتی ہیں یا کچھ دینی مسائل ان کو سیکھنے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لائیں اور ایک محدود وقت تک اس کو دیکھیں، اس میں لگے نہ رہیں آپ۔ جب آپ موبائل میں لگے رہیں گے تو دیکھنے والوں کے اندر یہ فیلنگ ہوگی کہ یہ کچھ نہ کچھ غلط گڑبڑ ضرور کر رہا ہے، موبائل میں کچھ نہ کچھ غلط چیزیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو اب کس مقصد کے لیے بھیجتی ہے پتہ نہیں، 10-12 سال کے بچوں کو، 13-14 سال کے بچوں کو، نابالغ بچوں کو مسجد کے اندر بھیج دیتے ہیں اعتکاف میں، 2 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف، 10 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے۔ مت بھیجیں آپ، بالکل مت بھیجیں آپ، صرف نماز پڑھنے بھیجیں فی الحال اور اس کو بلا لیں۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، باشعور ہو جائے اور اس کے دل میں مسجد کا ادب و احترام جاگزی ہو جائے کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی تفریح کرنا نہیں ہے، اعتکاف کا معنی مسجد میں آ کر یوں ہی بیٹھ کے باتیں کرنا نہیں ہے۔ اعتکاف کی حقیقت جب ان کو سمجھ میں آ جائے تب ان کو مسجد کے اندر بھیجیں۔ کئی سالوں سے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے آتے ہیں مسجد میں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر نمازیوں کی نماز میں بہت زیادہ خلل واقع ہوتا ہے، یا پھر ان کے بچوں کی تربیت کی جائے، ان کو بھیجنے سے پہلے ان کو سمجھایا جائے کہ مسجد میں شور نہیں کرنا ہے، شرابہ نہیں کرنا ہے، کسی سے باتیں نہیں کرنا، دوڑنا بھاگنا نہیں ہے، موبائل نہیں دیکھنا ہے، چلانا چیخنا نہیں ہے، انتہا ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھا کر بھیجیے، بچہ بھی پھر باشعور ہو، ان تمام باتوں کو سمجھ رہا ہو۔ اس طرح کی اگر کنڈیشن کسی کے بچے کی ہے تو پھر استقبال ہے وہ بھیج سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا